السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو انتقال کر گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا۔ پھر آپ قبر پر تشریف لائے اور اس کی قبر پر آ کر کے اس کے لیے نماز پڑھی، یعنی نماز جنازہ بعد میں پڑھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر جا کر کے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے، ہمارے کسی ملنے والے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا اور ہم جنازے پر نہیں پہنچ پاتے، بعد میں پہنچے ہیں، دیر ہو گئی، نماز جنازہ ہو چکی ہے، جنازہ دفن تدفین ہو چکی ہے، بعد میں پہنچے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ بعد میں قبر پر جا کر دو چار آدمی اگر ہوں، جس طرح سے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے قبر کو سامنے رکھ کر کے، اس طرح سے نماز جنازہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ لیکن یہ نماز فرض کفایہ ہے، اور جب کچھ لوگ پڑھ چکے تو فرض ادا ہو چکا۔ البتہ ثواب کی نیت سے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ فرض ایک بار اگر 3 لوگوں نے بھی پڑھ لیا پوری بستی میں تو فرض ادا ہو گیا، پھر باقی لوگوں پر فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ثواب کی نیت سے قبر پر بعد میں پہنچا ہے تو قبر پر جا کر ثواب کی نیت سے 2-3 آدمی مل کر کے اسی طرح سے نماز جنازہ جس طرح سے پڑھی جاتی ہے قبر کو سامنے رکھ کر کے، جیسے جنازہ سامنے تھا تو قبر کو سامنے رکھ کر کے قبلہ رخ ہو کر کے اسی طرح سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ دور سے نمازی غائبانہ نماز جنازہ کا بھی اس ایک حدیث سے ثبوت ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس کے لیے علماء اجازت نہیں دیتے، کیونکہ وہاں جو ہے حالات یہ تھے کہ نماز جنازہ نجاشی کو جہاں پر دفن کیا گیا تھا حبشہ میں، اور اس کی نماز جنازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پڑھی تھی، تو اس کی نماز جنازہ نجاشی کی حبشہ میں پڑھی نہیں گئی تھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں نماز جنازہ نجاشی کی غائبانہ پڑھی۔ تو غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں علماء اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہ صرف اس حالت میں پڑھی جا سکتی ہیں جب کوئی جنازہ ملا ہی نہیں، کسی کی کوئی کہیں ایسی جگہ فوت ہو گیا، مثلا کوئی غیر مسلموں کے بیچ میں فوت ہو گیا اور انہوں نے اس کو بغیر جنازہ پڑھے اس کو دفن کر دیا، یا کوئی ایسی جگہ کوئی سمندر میں ڈوب گیا، کوئی ایسی جگہ کہ اس کا جنازہ ملا ہی نہیں، تو ایسے حالات میں جہاں پر ہیں اپنے شہر میں کہیں پر بھی جہاں پر بھی ہیں وہیں پر جو ہے نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر نماز جنازہ ہو چکی ہے اور باقاعدہ اس کی قبر ہے تو پھر غائبانہ نہیں، اگر قبر پر پہنچے ہیں تو قبر پر پہنچ کر کے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں حدیث سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھاڑو لگانے والے کو بھی اتنی اہمیت دی ہے، جس کو کہ ہم ہمارے زمانے میں مؤذن حضرات وغیرہ جو ہوتے ہیں، جو مسجد میں صفائی وغیرہ کرتے ہیں، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ فرمایا کہ مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا، جنازے میں اس کے شریک نہیں ہو سکا۔ یہ اونچا کام ہے، مسجد میں صفائی کرنا، مسجد میں خدمت کرنا جو ہے یہ اونچا کام ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو مسجد میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، مسجد کی جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ایک حقارت کی نظر سے، جیسے ہم اپنے یہاں چپڑاسیوں کو سمجھتے ہیں، ان کو اس طرح سے سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ مسجد کا کام جو ہے، مسجد کی خدمت کا کام یہ بڑا کام ہے۔ اور بلکہ جب ہم مسجد میں جائیں، اپنے محلے کی مسجد میں، اپنے پڑوس کی مسجد میں، ہم لوگ دنیا میں کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے ہم بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، ہمارے کاروبار میں ہیں، ہمارے سامنے نوکر چاکر کام کر رہے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے ماتحت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور جی حضوری کر رہے ہیں، اس سے یہ ہے انسانی فطرت کے مطابق ہمارے اندر کچھ نہ کچھ بڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو حضرات جو اس طرح کے ہیں، مسجد میں جا کر کے بھی اپنے ذہن میں کوئی بڑائی، کوئی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر کے ذہن میں کوئی بڑائی ہو، تو بہتر ہے کہ مسجد میں جائیں تو یہ مسجد میں کچھ خدمت کریں، جا کر کے مسجد میں کچھ صفائی جھاڑو لگا دیں، کچھ حصے میں سب بچھا دیں مسجد میں جا کر کے نماز سے پہلے، تاکہ وہ جو بڑائی کا فطور جو دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر کے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر کے، وہ ہمارا ذہن کا جو ہے وہ بڑائی
کا جو ہمارے اندر جذبہ ہے وہ تھوڑا نیچے آ جائے اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تاکہ عاجزی پیدا ہو جائے. اس لیے ضروری ہے، بہتر ہے یہ اگر ہم مسجد میں جائیں، جب مسجد نماز سے پہلے کچھ دیر چلے جائیں تو مسجد میں یا کسی وقت جا کر کے جمعے کے دن کسی مسجد میں جا کر کے کچھ نہ کچھ خدمت کریں. یہ بہت اونچا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھاڑو لگانے والے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں اگر نہیں جا سکے تو بعد میں جا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو چیزیں ہمیں حدیث میں غور کرنے پر ہمیں معلوم ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.